إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی جو ہماری آیات مبارکہ تھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا تھا کہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جب بارش بھیجتا ہے تو وہ اپنی پھل اور کھیتی جو ہے وہ نکالتی ہے، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس پہ چاہے بارش آئے یا نہ آئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی مثال ان لوگوں کی سی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس ہدایت کو وہ آگے بھی پہنچاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ہدایت کو سنتے ہیں اور پھر نظر انداز کر دیتے ہیں. آج کی جو آیات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. بے شک میں انی اخاف، بے شک میں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کا جو عذاب ہوتا ہے اس کے آنے سے ڈرتا ہوں. قال الملأ من قومه، اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا انا لنراک، بے شک البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں، یعنی بہت گمراہ ہو تم، کھلی ہوئی گمراہی میں ہم تمہیں دیکھتے ہیں. قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہارے لیے رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام کو، اپنے رب کا جو پیغام ہے اس کو میں تمہارے تک پہنچاتا ہوں. رسالات ربی یعنی میرے رب کا پیغام وہ میں پہنچا رہا ہوں تمہاری طرف. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ سب باتیں جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے. وَأَعْلَمُ، ٹھیک ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس سے متعلق دیگر باتیں بیان فرمائی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ دیگر انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا. سب سے پہلے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بعد جو سب سے پہلے رسول آئے ہیں وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کیسے ہے؟ نوح بن لائق بن متشلح بن خنوخ. اہل علم کے بقول یہی اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور یہی سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا. یعنی جنہوں نے، جس نبی نے سب سے پہلے قلم کو استعمال کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو ان کا سلسلہ نسب مکمل کیا جاتا ہے وہ ہے ابن برد بن محلیل بن قنین بن یانش بن شیش بن آدم علیہ السلام.
ٹھیک ہے، محمد بن اسحاق اور دیگر کئی ائمہ نسب نے حضرت نوح علیہ السلام کا نسنامہ اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر کئی علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ بتوں کی پوجا اس طرح سے شروع ہوئی، یعنی جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی پوجا شروع ہوئی وہ کس طرح سے شروع ہوئی۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ زمین پر زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، زیادہ انسان نہیں تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی سے پہلے جو لوگ نیک لوگ تھے وہ لوگ جو ہے وہ فوت ہوئے، جیسے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، تو جو نیک لوگ تھے تو ان کی قبروں پر ان کے قوم نے مسجدیں بنا لی، اور ان میں سے جو نیک لوگ تھے ان کی جو ہے تصویریں بنا کے انہوں نے رکھ لی، یعنی ان کے جیسی شبیہ، ٹھیک ہے، بنا کے انہوں نے ان کی قبروں کے اوپر یادگار کے طور پر رکھ لی، تاکہ انہیں دیکھ کر ان کا حال اور ان کی عبادت کی جو کیفیت ہے وہ یاد رہے اور وہ انہی کی مشابہت اختیار کریں۔ جب طویل زمانہ گزر گیا تو پہلے اب آپ کو پتہ ہے جیسے کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو کیسے ایجاد ہوتی ہے کہ جو پہلی دفعہ کرنے والا تھا اس نے جو ہے اس نے کہا کہ اچھا اس عبادت کو اس طریقے سے نہیں، اگر اس طریقے سے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن عمر کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے وہ پتھروں کے اوپر ذکر کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ ان کی نیت غلط نہیں تھی، ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم بدعت کریں، کوئی نیا کام ایجاد کریں، اس لیے کر رہے تھے کہ جو ہے ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر نے جب یہ دیکھا ان کو کوڑے لگوائے، کس بات کہ یہ چیز جو ہے وہ آگے چل کے بدعت بن جائے گی، آگے والے جو لوگ ہوں گے تمہارا ابھی کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ہی گزرا ہے، اس کی جو تمہارے بعد جو تمہاری نسلیں آئیں گی ان کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ جو ہے اس چیز کو عبادت، اسی چیز کو عبادت سمجھنا شروع کر دیں گے کہ اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو پتھروں پہ ہی کرنا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ مزین کر کے دکھاتا ہے نا آپ کو آپ کے اعمال۔ اسی طریقے سے جس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو وہ درخت نارمل درخت تھا۔ اب جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو متبرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ کو متبرک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ عبادتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اشارہ کر کے بس بتا رہے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا، کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ان لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، پھر ان کے بعد والے کہیں کہ بھائی یہاں پر اتنی بابرکت چیز یعنی صلح حدیبیہ جیسی چیز ہوئی تھی، پھر وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ عبادت کے لیے شیطان ان کو ترغیب دینا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے ان کی صرف تصویریں یادگار کے طور پر لگائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے یہ یاد رہے گا کہ دیکھو وہ کتنے عبادت گزار بندے تھے، اور ان کی جو کیفیت تھی ان کی شکل دیکھ کے ہمیں یاد رہے گا۔ تو پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے جب وہ تصویریں خراب ہوئیں تو جو ان کی اولادیں تھیں انہوں نے دوبارہ تصویریں لگائیں، پھر جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویریں بار بار خراب جو ہوتی تھیں تو اس کے بجائے ان کے مٹی کے بت بنا لیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یعنی اب جس نے بت بھی بنائے تھے ابھی تک اس کو بھی ذہن میں یہ تھا کہ بھئی یہ تو عبادت کے لیے، کیونکہ یہ لوگ بہت اچھے عبادت گزار لوگ تھے اس لیے ان کا بت بنایا گیا۔ اب جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر جو ان کی اولادیں آئیں اور پھر ان کی اولادیں آئیں، انہوں نے ان بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور انہی بتوں کو انہوں نے نیک جو وہ لوگ تھے انہی کے نام پر انہوں نے جو بت بنائے تھے وہ ان کو نام بھی وہی والے دے دیے۔ اب آپ دیکھیں سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے جو ہے سورۃ نوح میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے نام گنوائے ہیں کہ یہ سارے جو ہے بتوں کے نام تھے جن سے وہ موسوم تھے۔ اور جب یہ معاملہ بہت ہی شدت اختیار کر گیا، یعنی بتوں کی پوجا اتنی ہونے لگی کہ توحید کو لوگ بالکل ہی بھول گئے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے انہیں حکم دیا کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری برادری کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب کا بہت ڈر ہے۔
یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اس سے ملو گے تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ تم پر عذاب آ جائے. تو قال الملأ من قومه، تو جو ان کے قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے، یعنی جو جمہور سردار تھے، قائدین تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں. یعنی تم جو ہمیں یہ دعوت دیتے ہو کہ ہم ان بتوں کی پوجا کو ترک کر دیں، جن کی پوجا کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے اور ہم نے اپنی پوری زندگی اسی میں گزاری ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ان کے باپ دادا کرتے تھے، تو تم کیسے منع کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم خود اکیلے جو یہ دعوت دے رہے ہو تو تم خود گمراہی میں ہو. فاسقوں اور فاجروں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ بے شک یہ تو گمراہ ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. اور کافر مؤمنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری آیات بیان کی گئی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی بات کہ کس طریقے سے قوم نے جھٹلایا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اچھا، اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ اتنا جھٹلایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ اتنا گمراہ کہا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح سے بھی کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جس سے تم بے خبر ہو. یعنی رسول کی کیا شان ہوتی ہے کہ وہ مبلغ بھی ہوتا ہے، فصیح بھی ہوتا ہے، ناصح بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے دین کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ان صفات میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ کے دن جو تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس دن کیا فرمایا؟ اس دن فرمایا، ظاہر ہے اس دن جو ہے وہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی. انہوں نے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. کیا پوچھا؟ اے لوگو، تم سے جب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، یعنی اپنے فرض کو ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی کی. تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. یعنی جو میرا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، جو مجھے پیغام تو نے مجھے دیا تھا، وہ میں نے کما حق کہو، جیسے کہ اس کا حق تھا ویسے پہنچا دیا. تو جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو جو پیغام دے کر بھیجتے ہیں تو وہ اس پیغام کو پورا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی طریقے سے پہنچاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں یہ اپنے کسی کام میں بالکل کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دے کے بھیجا ہوتا ہے اس کو پورا جو ہے وہ بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. اور جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں جو لوگ، ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، وہ انہیں ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیتے. تو حق اور باطل کا جو معرکہ ہے یہ مسلسل شروع سے چل رہا ہے. تو اس میں کامیاب وہ ہے جو حق کو پہچان کر اس کو مان لے، اس کے مطابقت سے اپنے عمل کو تبدیل کر لے، یعنی اپنا عمل جو ہے وہ چینج کر لے. کس کے مطابقت سے؟ کہ جو حق اس تک پہنچ گیا ہے، جس عمر میں بھی پہنچے.
ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان پیدا ہی حق کے اوپر ہو اور پھر مرے ہی حق پہ، نہیں. جس عمر میں بھی آپ کے پاس حق پہنچا ہے، جس عمر میں بھی آپ کے پاس صحیح بات پہنچ گئی ہے، آپ اسی دن سے اپنے عمل کو چینج کر لیجئے. آپ اسی دن سے اپنے آپ کو یہ باور کروائیے کہ یہ والی جو غلط بات میرے اندر موجود تھی، یہ اب اس کو میں نے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہدایت کی طلب میں ہے، ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے اس ہدایت کو اس کے دل میں راسخ کر دیتے ہیں، اس کے لیے عزیمت کا راستہ بنا دیتے ہیں. پھر اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں اور ہدایت پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جبکہ ایک گمراہ جو انسان ہوتا ہے، یا آپ دیکھیں جیسے جو لوگ ہندو ہیں، سپوز عیسائی ہیں، ان کے لیے ہمارا دین ایک بڑا مشکل سا دین لگتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے، اس میں پردہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس میں 5 وقت کے لیے اٹھنا پڑتا ہے نماز کے لیے، اور اس میں پھر روزے بھی رکھو، اور اس میں جو ہے وہ حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو. زکوٰۃ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے. یعنی ہر چیز ان کو بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے، جب تک آپ خود گمراہی میں ہوتے ہیں آپ کو بھی یہ کام مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک ذکرک ووضعنا عنک وزرک. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے نبی کو کہا نا سینہ کے کھولنے کا، تو جب انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ڈال دیتے ہیں نا کہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں ہدایت کے لیے، پھر اس کو ہر چیز میں سکون نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اگر میں نے صبح شام کی دعائیں چھوڑ دی تو پھر میرا دن اچھا نہیں گزرے گا. اگر میں نے آج کے دن نمازیں 5 وقت پہ نہیں پڑھی، میرا دل اچھا نہیں گزرے گا، میرے اندر سے سکون نہیں ہوگا، میرے اندر بے چینی رہے گی. میری ایک مخصوص ٹائمنگ ہے تلاوت کرنے کی، تفسیر کو سننے کی، تفسیر کو پڑھنے کی. اگر میں نے وہ کام اپنے وقت پہ نہیں کیے تو مجھے بے چینی رہے گی، کیونکہ اس بندے کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان چیزوں سے ہی اس کی زندگی میں برکتیں آ رہی ہیں، ان چیزوں سے ہی اس کی زندگی میں سکون اترتا جا رہا ہے. پہلے وہ لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کو کے غصہ دلانے پر، لوگوں کی تکلیفوں پر بہت زیادہ ہی ہاتھ پر ہو جاتا تھا، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا تھا. جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھا، تو پھر کیا ہوا کہ اب سچویشن وہی ہے، لوگ ویسی تکلیفیں دے رہے ہیں اپنی زبانوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، لیکن اس کے اندر سکون اتر گیا ہے. اس کو کوئی بات مشکل لگتی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں صبر کروں گی تو میرا اجر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر کروں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور زیادہ دے گا. پھر جو میرا معاملہ ہے، ہر معاملے پہ میں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ نعم الوکیل. اے اللہ میرے لیے آپ کافی ہیں. یہ دنیا والے میرے متعلق کچھ بھی سوچیں، میرے متعلق کوئی بھی باتیں کریں، بس میرے لیے آپ کافی ہیں. کون آپ؟ نعم المولا، بہترین دوست، و نعم النصیر، بہترین مددگار. یا اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں. تو جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اس کی مشکلات زندگی میں موجود ہیں، لوگوں کی اذیت زندگی میں موجود ہیں، فائنینشیلی پرابلمز زندگی میں موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے دل میں سکون اترا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مشکل میں ڈالا بھی ہے، کسی مشکل میں میں گرفتار بھی ہوں، تو میرے رب نے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں عنقریب تم کو ایسا عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. تو جب اس کو کا یہ اعتماد، اس کا یہ یقین پکا ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں بچتی. اس کو پتہ ہے کہ میں دعا مانگوں گی، میں اللہ تعالیٰ کے آگے مانگوں گی تو جس نے اپنے آپ کو سمیع بصیر کہا ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ میری بات کو سن بھی رہا ہے، وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی عطا کرے. تو یہ ہوتی ہے ایک مومن کی زندگی کہ جس کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے اپنا جو حق تھا وہ پورا ادا کیا
کس طریقے سے کہ دن رات کس چیز کے لیے محنت کی. ابھی ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ باقی انبیاء کا بھی اسی صورت میں ذکر ہے ایک کے بعد ایک کا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر نبی نے کیا کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں میں کوئی اجر نہیں مانگتا. ہم اتنی محنت کریں گے کسی کے لیے بغیر اجرت کے کہ ہم صرف اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت کو معین کر دیں، اپنے وقت کو لگائیں اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے. ہمارے 24 گھنٹے اسی چیز میں گزرے کہ کسی طریقے سے اللہ کے بندوں کی ہدایت ہو جائے، کسی طریقے سے یہ جو بندے ہیں جہنم میں جانے سے بچ جائیں. تو یہ جو انبیاء ہوتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو پورا کا پورا جو ہے وہ وقف کر لیا ہوتا تھا کس چیز کے لیے کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. تو پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں حق کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، اب تک ہم نے جو گناہ کیے، اگرچہ کہ آپ نے ہم پہ مہربانی کی، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، ہمیں ہماری مرضی کے خلاف، ہماری کوششوں کے خلاف، ہماری کوئی کوشش نہیں تھی اس چیز کے لیے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یا رب العالمین آپ نے ہمیں ہدایت پہ لگایا. یا الہ العالمین اب تک ہم نے جو خطائیں کی ہیں، جو قصور ہم سے ہو گئے ہیں، یا اللہ آپ ان کو معاف فرما دیجیے. آپ کو اپنے بندی کا توبہ کرنا بہت ہی محبوب ہے. یا اللہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کا محبوب ترین ہے، یا اللہ آپ ہماری توباؤں کو قبول کر لیجیے. یا رب العالمین ہم آپ کے پاس جب آئیں تو اس حالت میں آئیں کہ بالکل صاف ستھرے، کہ جیسے ایک بچہ اس زمین پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے. یا اللہ آپ ہمیں اپنے پاس بلائیے گا تو بالکل پاک و صاف کر دیجیے گا. یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالیے. یا اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.